عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے اس دنیا میں. وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری بھی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ انسان کی طاقت سے باہر ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ تیاری آسان کر رکھی ہے، اور اس تیاری کا نمونہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں عطا فرما دیا. دیکھو یہ ہے نمونہ تیاری کا، کہ یہ دنیا کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں، دنیا کا کوئی کام نہیں رک رہا، تمہیں بھوکوں نہیں مارا جا رہا، تمہارے کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، تمہارے سونے پر پابندی نہیں ہے، تمہارے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے پر پابندی نہیں ہے. صرف چند ہدایات ہیں جو تمہیں دی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں تمہارے ذمہ فرض ہیں، رمضان کا روزہ تمہارے ذمہ فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ، سال میں کیا بلکہ پوری عمر میں اگر استطاعت ہو حج کرنا فرض ہے. اتنا آسان کر دیا جانے. اور گناہوں سے بچنا، گناہ بھی انہی چیزوں کو قرار دیا گیا ہے جو انسان کے لیے مضر ہیں. اگر شراب حرام کی گئی ہے، شراب حرام تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن انسان کے لیے مہلک ہے، اس لیے حرام کی گئی. زنا انسان کے لیے مہلک ہے، اس لیے حرام کیا گیا. سور کھانا انسان کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو بگاڑ دینے والی چیز ہے، اس لیے اس کو حرام کیا گیا. اور جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسرے پر الزام لگانا، بلا تحقیق باتیں روانہ کر دینا، یہ سب چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں، اس کے معاشرے کو میں فساد پھیلانے والی ہیں، اس لیے ان کو منع کیا. ابھی رمضان سے پہلے میں نے سورہ حجرات کی آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کرو، اور وہ سارے اسباب جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں ان کو منع کیا. وہ کوئی مفید باتیں نہیں ہیں جن سے منع کر رکھا ہو، سب حرام، سب مضر چیزیں. لہذا تیاری، آخرت کی تیاری وہ کیا ہے؟ اتباع سنت نبی کریم سرور دو عالم. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنے سامنے رکھو. آپ نے کس طرح زندگی گزاری، آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے کاشتکاری بھی کی، آپ نے ملازمت بھی کی، آپ نے حکمرانی بھی کی، آپ نے جنگیں بھی لڑی، آپ نے نکاح بھی کیے، آپ نے خانے کی زندگی بھی گزاری. ساری زندگی کے تمام احوال جو ایک انسان کو پیش آ سکتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حیات طیبہ میں ان کا نمونہ موجود ہے. اس نمونے کو دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. بس یہ ہے تیاری، کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا کام نہیں ہے. تو فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے اور مابعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے. تیاری یہ ہے اتباع سنت. اور دوسرے عکس میں فرمایا کہ عاجز وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے کرتا جاتا ہے. اس میں مزہ آ رہا ہے چلو یہ کر لو، اس میں مزہ آ رہا ہے یہ کر لو، اس میں مزہ آ رہا ہے یہ کر لو. اور جب کہا جائے کہ بھائی یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، تو یہ جملہ بول دیتے ہیں ارے بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے،
رحم کرنے والا ہے. اس کو فرما رہے ہیں سرکار دو عالم کہ عمل تو خواہشات پر ہو رہا ہے اللہ کے حکم کے خلاف، اور آرزویں باندھی ہوئی ہیں اللہ کے اوپر کہ میں آخرت میں جب پہنچوں گا تو اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے، خود ہی معاف کر دیں گے. آرزو میں وہ باندھے، آرزو وہ شخص باندھے جو کچھ کر بھی رہا ہو اور کر تو کچھ نہیں رہا، اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، جو جی میں آتا ہے بولتا ہے، نہ زبان پر قابو، نہ نگاہ پر قابو، نہ دل پر قابو، نہ ہاتھ پر قابو. یہ سارے اعضاء انسانی وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہے ہیں، اور آرزو یہ باندھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اس کی مذمت کی آپ نے فرمایا وہ عاجز ہے، بیوقوف ہے. وہ عقل مند کے برخلاف وہ شخص بے وقوف بھی ہے اور بے کس بھی ہے، عاجز بھی ہے. لہذا سبق یہ دیا کہ اگر ذرا بھی تمہارے اندر عقل ہے تو اس زندگی کو آخرت کے بعد کی زندگی کے لیے کھیتی بنا کر استعمال کرو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کھیتی ہے، یہاں جو بو گے آخرت میں وہ کاٹو گے. لہذا ہر انسان کو یہ فکر چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میں ایک مراقبہ ہے، چھوٹا سا مراقبہ، یعنی مراقبے سے مراد یہ ہے کہ ذرا سا دھیان. آدمی 24 گھنٹے میں کسی وقت سوچے کہ اگر میری اس وقت موت آ جائے، اور آنا کوئی بعید نہیں ہے، اگر میری اس وقت موت آ جائے تو کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دے سکوں کہ میں نے سابق زندگی کس طرح گزاری؟ تو یہ چھوٹا سا مراقبہ کر لیا کریں تو انسان کے دل میں خود بخود اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جذبہ جب پیدا ہوگا تو پھر اس کو یہ فکر ہوگی کہ میرے اندر جو خرابیاں ہیں میں اس کو دور کروں، اپنی زندگی کو اللہ کی رضامندی کے مطابق بناؤں. اور اس کے لیے پھر جب فکر پیدا ہو جائے گی تو پھر خود راستے ڈھونڈے گا. اگر فکر ہی نہیں ہے تو راستہ کیسے ملے گا؟ جب فکر پیدا ہوگی تو پھر وہ ایسے فکر والوں کے پاس جائے گا، ان سے معلومات حاصل کرے گا، کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کو پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے لیے معلومات حاصل کرے گا اور اس کو اتباع کرے گا تو انشاءاللہ پھر اصلاح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کی اس طرح اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب